پر ہوں یا ٹی وی کے سامنے بٹھا کر ان کو ڈرامے اور فلمیں دکھانے کے نام پر ہوں کہ اگر یہ سب غلط ہے تو میرے والد صاحب میرے ساتھ غلط کیوں کر رہے ہیں؟ اس کوسچن کا کیا آنسر ہے آپ کے پاس؟ ایک سوال ہے، ایک کوسچن مارک کھڑا ہو گیا بیٹی کے اوپر. جب اسے یہ ساری باتیں پتا چلیں گی کہ یہ سب غلط تھا تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ غلط تھا تو میرے والد نے میرے ساتھ غلط کیوں کیا؟ جبکہ یہ حق نہیں ہے. یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے اس کی پرورش اس انداز سے کرنی ہے جیسا رب نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نار وقودها الناس والحجارہ. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت لکھتے ہیں تو اپنے نابالغ بچوں کو ایسی ناپاکیوں سے نہ روکنا، ان کے لیے معاذ اللہ جہنم کا سامان تیار کرنا، وہ خود سخت گناہ میں گرفتار ہونا ہے. ہمارا یہ جو آج کا موضوع ہے، اس موضوع کی تحریک کہاں سے ملی؟ یہ کیسے آیا موضوع؟ آئیے یہ موضوع کی تحریک کا میں آپ کو پس منظر بیان کرتا ہوں. یہ موضوع ملا ہے مجھے میرے مرشد میرے پیر سے، ان کی سوچ سے، ان کی قرآن سے، ان کے درد سے. وہ قرآن وہ درد کیا ہے آپ کو میں ویڈیو کے ذریعے بتاتا ہوں. امیل سنت نے پچھلے دن ایک مدنی مذاکرہ کیا رمضان میں، اس میں آپ نے اپنی کچھ فیلنگز بیان کی، اپنے احساسات بیان کیے، اپنا درد بیان کیا ہے. وہ درد کیا تھا آئیے وہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. جتنی لباس کی خرابیاں فیشن ہیں اسلامی بہنوں میں نا، اس کا 1% بھی شاید اسلامی بھائیوں میں نہیں ہوگا. اتنی خرابیاں ہیں. حالانکہ ان کو تو ان کا نام عورت ہے اور عورت کے تو معنی ہی چھپانے کی چیز ہے. ہماری مبلغات بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح کرتا پہنتی ہو. کرتے غلط، اب ذرا گھروں میں ہنگامے اور جنگ عظیم چھڑ جائیں گی اگر یہ ایسا پہنیں گی تو، ورنہ ان کو چاہیے کہ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے. ان کو تو اللہ سادگی نصیب کرے، سادہ کرتے اور فل آستین کے کرتے اللہ نصیب کرے. بچیوں کو بھی ابھی سے عادت بنانی چاہیے، جس کی چلتی ہو گھر میں یا اپنی اولاد پر چلتی ہو، اپنے اولاد کی اولاد پر چلتی ہو جن کی، تو ان کو چاہیے کہ فل آستین کے کرتوں کی عادت دلوائیں تاکہ اب بھی سے ان کی عادت پڑے اور آگے جمے. اور یہ معاشرہ جو ہے یہ صحیح لباس کی طرف بھی کچھ راغب ہو. عورتوں میں لباس کی ترکیب بہت آؤٹ ہے. اسلامی بہنوں میں کوئی اللہ کرے انقلابی اسلامی بہن اٹھے اور وہ عمل کر کے ان کو دکھائے اور ان میں انقلاب آ جائے. ایسی کوئی بھی نظر نہیں آتی. اللہ کرے گا اٹھ جائے گی کوئی انشاءاللہ عز و جل، جو چھا جائے سب پر اور سب کے دلوں میں اتر جائے. اسلامی بہنیں تو ایک سے ایک ہیں، مبلغات، یہ اتر جائیں. ایسی کوئی اللہ کرے پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کرے گا. جب کوئی اٹھے گی تو اس کی مخالفت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قدم بھی جما دے گا، اس کی مدد بھی فرمائے گا اور وہ جمی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم فرما دے. بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اسلامی بہن اٹھے جو اسلامی بہنوں کی تقدیر بدل دے، ان کو سادہ بنا دے، ان کو مطلب صحیح شرعی پردے والی بنا دے، ان کو سادے لباس کی خوگر بنا دے. رنگ برنگی ٹیکنی کلر، طرح طرح کے فلاورز، کپڑے، یہ سب جائز ہیں، لیکن مرد کے لیے اپنے شوہر کے لیے 4 دیواری میں زینت کرے، باہر کے لیے یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پہنتی ہیں. گھر میں گابھے پہن کر بیٹھی ہوں گی، گھر میں الٹے سیدھے گندے میلے کپڑے چڑھا لیں گی اور باہر نکلیں گی تو ٹپ ٹاپ تو یوں کر رہی ہیں، تو لپسٹک لگا رہی ہیں، تو یہ لگا رہی ہیں، پاؤڈر لگا رہی ہیں. تھو مطلب ایسی فیشن پر کہ جس نے بالکل یعنی کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو ارشاد مشہور ہے نا کہ میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی. کتنی بڑی تشویش کی بات ہے اسلامی بہنوں کے لیے کہ انہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم سے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. خالی یعنی کہ امی منع کرتی ہے، مجبوری ہے، تو یہ تھوڑی چلے گا. مقابلہ کرنا پڑے گا اس معاشرے کا. صلو علی الحبیب. انقلاب اسلامی بہن اٹھے جو یوں کرے، وہ یہ کرے، یہ کرے، چھا جائے.
کیسے ہوگا؟ میں نیت کرتا ہوں، آپ نیت کریں، میں اپنی بیٹی کو ایسا بناؤں گا۔ کون نیت کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں لبیک میرے پیر، میں اپنے پیر کو لبیک کہتا ہوں کہ آپ جو در چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اسلامی بہنوں میں زبردست مدنی انقلاب برپا کیا، لیکن یہ سب آنے والی نسلوں کی جو کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ بہت دل بٹھا رہی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت دل بٹھا رہی ہے۔ جس طرح کے لباس اور جس طرح کے انداز اور جس دعوتوں میں لے کر جانے کا انداز، آپ خود غور کیجئے یہ انداز، اور ایسے ہی مطلب کہ عجیب شرم و حیا مر گئی۔ والد بھائی سب غور کریں کہ آپ دعوت میں لے کر گئے اپنی بیٹی کو، آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو ایک عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے، آپ اپنے دوست سے ملاقات کروا رہے ہیں، دوست کے بیٹے سے ملاقات کرا رہے ہیں، اوکے یہ ملیے، یہ میری بیٹی فلاں ہے۔ اب سامنے آپ کا دوست یا آپ کے دوست کا بیٹا آپ کی بیٹی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے ہیلو ہاؤ آر یو، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ استغفر اللہ، ارے تم زمین میں دفن کر نہیں گئے یار۔ وہ پرایا مرد کہہ رہا ہے، پرایا مرد کہہ رہا ہے تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو، تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم سے مل کر تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ارے کہاں گئی غیرت، کہاں گئی شرم و حیا، کدھر چھوڑ آئے ہیں اس کو؟ اے حیا کہاں ہے تو، اے غیرت کہاں ہے تو؟ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ امیل سنت اسلامی بہنوں کو پکارا ہے کیسی اٹھیں، اور الحمدللہ عز و جل ایسی ابھر کر آئیں گی۔ میرے پیر کی تمنا پوری ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، آپ بھائی ہیں، آپ والد ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر نرمی، جہاں جیسا شریعت نے جیسی تربیت و پرورش کرنے کا حکم دیا ایسے کر کر نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی میں اپنے گھر کی اسلامی بہن کو، اپنی بیٹی کو ایسی بناؤں گا جو اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب پیدا کرے گی۔ اسے شرعی پردہ کراؤں گا، اسے سادہ لباس پہناؤں گا، اس کی گھر کی چار دیواری سے اس کی محبت پیدا کرواؤں گا، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے سے ہو جائے گا۔ پنجاب کی ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ گانوں کی بہت ساری کیسٹ اور کتابیں جمع تھی اس کے پاس، گانے کا شوقین تھی، وہ فلم ڈراموں کی دیوانی تھی، اس کے بغیر اس کو سکون نہیں آتا تھا، نگاہوں کی حفاظت کا بالکل ذہن نہیں تھا۔ اللہ کے کرم سے بالآخر گناہوں بھری زندگی سے کنارہ کشی کی صورت بن گئی۔ ہوا یوں کہ دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اس سنتوں بھرے اجتماع میں ہونے والے بیان، دعا اور اسلامی بہنوں کی انفرادی کوشش کے مدنی پھولوں نے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی۔ تادم بیان یعنی تادم تحریر جب یہ باہر لکھی گئی ہے، ہلکا ذمہ دار کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں ٹی وی دکھانا ہے، مدنی چینل دکھائیے، اور اپنی بیٹیوں کو بالکل اس قسم کی کوئی تقریبا دعوت مت لے کے جائیے جہاں پر خلاف شرع کام ہو، جہاں اس کے اخلاقیات برباد ہو، اس کی آخرت برباد ہو۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اس بے حیائی کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نیت کریں کہ میرے گھر کی کوئی اسلامی بہن کو، بیٹی کو بہن اٹھے گی اور وہ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب لائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔